السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اور عزیز دوستو، آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا یقیناً یہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس سے آپ کو کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا، اس سے انسان عبرت حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ بات کچھ ایسی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت زیادہ پیار فرمایا کرتے تھے۔ جب کبھی آپ بازار جاتے اور راستے میں اگر کبھی آپ کو بچے مل جاتے ہیں تو آپ ان کو خود سے سلام کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب آپ بازار کو نکلتے تو آپ کے ایک کاندھے پر حضرت امام حسن اور دوسرے کاندھے پر امام حسین ہوا کرتے تھے، اور کئی مرتبہ صحابہ کرام نے کہا کہ اے نواسوں، آپ کی قسمت پر قربان کہ دیکھو آپ کی سواری کتنی اچھی ہے۔ آپ کو واقعہ یاد ہوگا کہ جب ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے، اتنے میں حضرت امام حسین آ گئے اور آ کر آپ کی پیٹھ پر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے آپ سجدے میں رہے، آپ نے سجدے کو طول دے دیا، سجدے کو طویل کر دیا، تاکہ اس سے میرے جو نواسا ہے اگر میں اٹھوں گا تو وہ گر جائے گا۔ تو یہاں سے حضور کو بچے بہت زیادہ پسند ہیں، یہ ثابت ہوا۔ تو دیکھیں حضور کو بچے کیوں پسند تھے، اس کی وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضور کو بچے اس لیے پسند تھے، حضور نے ارشاد فرمایا مجھے بچوں کی 5 عادتیں بہت زیادہ پسند ہیں۔ پہلی بات، وہ رو کر مانگتے ہیں اور اپنی بات منوا لیتے ہیں۔ کاش اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ توفیق دے، ہم اگر رونا شروع کر دیں نا تو ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو کر اللہ تعالیٰ کو منا بھی سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ بھی سکتے ہیں، لیکن ہمیں رونا نہیں آتا، اس لیے اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا۔ دوسری بات، وہ مٹی سے کھیلتے ہیں اور غرور اور تکبر کو خاک میں ملا دیتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں کسی کے پاس اگر چند سکے چند روپیہ آ جائیں نا تو وہ اپنے آپ کو تکبر میں مبتلا کر لیتا ہے، گھمنڈ میں مبتلا کر لیتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا کہ مجھ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھنے لگتا ہے۔ لیکن بچوں کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی، اس لیے حضور کو بچے بہت زیادہ پسند تھے۔ تیسری چیز کیا ہے جانتے؟ تیسری چیز کہتے ہیں جو مل جائے وہ کھا لیتے ہیں، زیادہ جمع ذخیرہ کرنے کی ہوش نہیں رکھتے۔ لیکن آج کل کے ماحول میں ہوتا یہ ہے کہ ہر انسان اپنے گھر میں ذخیرہ اکٹھا کرتا ہے، اپنے بڑے بڑے گھر بناتا ہے اور بڑا کوشش کرتا ہے کہ اس کے پاس مال جمع ہو جائے اور اچھے سے اچھا کھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بچوں کے اندر یہ عادت نہیں ہوتی، اس لیے حضور کو بچے بہت زیادہ پسند تھے۔ چوتھی بات، لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں لیکن پھر صلح کر لیتے ہیں، یعنی دل میں حسد اور کینہ نہیں رکھتے۔ آج اگر آپ کی کسی سے لڑائی ہو جائے تو سالوں گزر جاتے ہیں، بھائی بھائی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بہن بھائی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، شوہر بیوی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر ایک بار ناراضی ہو جائے تو کچھ لوگ تو کہتے کہ تیرا مرنا اور جینا سب ختم، اگر تو مرے گا تو میں نہیں آؤں گا اور میں مر جاؤں تو مت آنا، مطلب میں تیرے کفن دفن میں شامل بھی نہیں ہوں گا۔ اتنی ناراضیاں، اتنا حسد اور اتنا کینہ ایک دوسرے کے لیے پیدا ہو جاتا ہے، مگر بچوں کے اندر یہ عادت نہیں ہوتی، اس لیے حضور کو بچے بہت زیادہ پسند تھے۔ پانچویں بات، مٹی کے گھر بناتے ہیں اور کھیل کر گرا دیتے ہیں، یعنی وہ بتاتے ہیں کہ یہ دنیا باقی رہنے والی نہیں ہے بلکہ ختم ہو جانے والی ہے۔ پتہ چلا کہ بچے اتنے سمجھدار ہوتے ہیں، لیکن آج کا انسان اپنے آپ کو عقل مند کہتے ہوئے کیا کرتا ہے، بڑی بڑی بلڈنگز بناتا ہے، اور یہاں تک کہ بلڈنگز بنانے کے لیے، گھر بنانے کے لیے حرام کام تک کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، شراب کا کاروبار کر لیتا ہے، زنا کا کاروبار کر دیتا ہے، یہاں تک کہ سود کا کاروبار کرتا ہے، مگر پھر بھی اپنے گھر کو بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ کیوں؟ حالانکہ وہ جانتا ہے کہ مجھے یہاں رہنا نہیں ہے، یہ میری ہمیشہ کی زندگی نہیں بلکہ مجھے یہاں چھوڑ کر جانا ہی پڑے گا، لیکن اس کے باوجود لگاتار انسان کیا کرتا ہے، حرام کمائی کے ذریعے اپنے گھروں کو بناتا ہے اور اپنے آپ کو سکسیسفل بزنس مین کہتا ہے، حالانکہ یہ اس کی سب سے بڑی بھول ہے۔ تو مسلمانوں، ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے اور ہماری ہر دعا قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کے علاوہ ہم تکبر اور گھمنڈ کو بالکل اپنے سے الگ کر دیں، کیونکہ حضور کو تکبر اور گھمنڈ بالکل پسند نہیں اور اللہ کو بھی پسند نہیں ہے۔ جو مل جائے وہ کھا لیں، زیادہ جمع کرنے کی کوشش نہ کریں، اس لیے کہ اس سے انسان غرور اور تکبر والا بن جاتا ہے اور اس کے اندر جو ہے ایک شیطانی خیالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ چوتھی بات دیکھیے، لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں، اگر آج ہم میں بھی کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے تو فوراً اپنے سینے سے کینہ اور حسد کو دور کر دیں اور اپنے بھائیوں سے بات کرنا شروع کر دیں۔ پانچویں بات یہ ہے کہ آپ گھر ایسے بنائیں، ایسے رہیں جیسے کہ آپ ایک سرائے میں رہتے ہیں، آپ جس طریقے سے ایک رینٹ کے گھر میں رہتے ہیں کہ آپ کو نکلنا ہے، اسی طریقے سے اپنی زندگی گزاریں تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اس ویڈیو کو آگے پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔